वो क्या वजह थी कि बाबा लाडला उज़ैर बलोच से अलग हुआ? अरशद पप्पू को किसने कत्ल किया? वो कौन था जिसने अब्दुल रहमान डकैत को पीपल्स पार्टी के अंदरूनी हलकों में मुतारिफ करवाया था? ये सब जानेंगे आज की वीडियो द डार्क स्टोरी ऑफ लियारी सीरीज के पार्ट 2 में। इन्फो ट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अब्दुल रहमान डकैत की मौत के बाद उज़ैर बलोच ने अब्दुल रहमान की जगह ली और लियारी का कंट्रोल संभाला और लियारी में मौजूद दूसरे गैंग्स को अपने साथ मिलाकर जदीद अंदाज में ऑपरेट किया। लेकिन ये मामला भी पैसे और ताकत की वजह से ना चल सका और जल्द ही उज़ैर के साथ काम करने वाला बाबा लाडला उज़ैर से अलग हो गया। और फिर देखते ही देखते उस्ताद ताजू, शाहिद बकक समेत दीगर ग्रोह अपनी अपनी गैंग में काम करने लगे। लियारी में गफ्फार जिक्री ग्रुप भी एक्टिव हुआ और उसी दौरान कच्छी एक्शन कमेटी भी उभर कर सामने आई। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान के बाद लियारी समेत पूरे कराची में ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में गैंग्स में काम करने वाले लड़कों को गिरफ्तार किया गया और कई लड़के पुलिस मुकाबलों में मारे भी गए। उज़ैर बलोच समेत दीगर अफराद इस वक्त कानून की गिरफ्त में है और शहर में ये गैंग अब भी एक्टिवेट है। दोस्तों, अंधे मुनाफे की इस जंग में शामिल तमाम फरीकों के दुश्मन बेशुमार थे, मगर दोस्त सिर्फ एक था और वो था पैसा। इस पैसे और ताकत के हुसूल की रस्साकुशी जल्द ही मुसल्ला तसादुम में ढल गई और रहमान बलोच का बाप यानी कि दादुल बाबू डकैत के हाथों मारा गया। और दादुल की मौत के बाद रहमान बलोच को हाजी लालू ने अपनी सरपरस्ती में ले लिया। यहीं से अब्दुल रहमान बलोच बेरहमी और कत्लो गारत के रास्ते का एक ऐसा मुसाफिर बना जिसने पहला कत्ल अपनी मां का किया था। उसने अपनी मां को नाजायज ताल्लुकात के शुबह में गोली मार कर कत्ल किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कत्लो गारत और गुंडागरी का बाजार गर्म कर देने वाले अब्दुल रहमान डकैत ने एक दिन बाबू डकैत को भी मारकर अपने बाप के कत्ल का बदला लिया। दोस्तों, ये वो जमाना था जब रहमान बलोच का शुमार लियारी में जुर्म व सजा और कत्लो गारत गिरी के नाखुदाओं में होने लगा था। हाजी लालू के ग्रोह में रहमान बलोच और हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू और यासिर अरफात, इन तीनों ने मिलकर जुर्म की सल्तनत को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। रहमान और हाजी लालू का ताल्लुक इस कदर गहरा था कि हाजी लालू के बेटे यासिर अरफात और रहमान दोनों की शादी गोली मार के सेठ यूसुफ की बेटियों से हुई। मगर जल्द ही कारोबारी हसद और एक दूसरे को नीचा दिखाने की खींचातानी में एक दिन रहमान की खटपट हाजी लालू और उसके बेटों से ही हो गई। रहमान को अंदाजा हो गया था कि हाजी लालू के जेरे असर रहते हुए जुर्म की इस दुनिया में वो अपना अलग मकाम नहीं बना सकता। अपने ही ग्रोह में महाज आराई के इस माहौल में रहमान एक दिन खुलकर लालू की मुखालफत पर उतर आया और इसी गर्मा गर्मी ने लालू और रहमान की राहें जुदा जुदा कर दी। महाज आराई के इस रवैये ने दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर ली और फिर लालू के बेटे अरशद पप्पू ने कलाकोट में अब्दुल रहमान को रास्ते से हटाने की कोशिश की। किस्मत का धनी अब्दुल रहमान डकैत बच तो निकला, मगर अरशद पप्पू के गैज़ो गज़ब का रुख उसके रिश्तेदारों की जानिब हो गया और फिर अरशद पप्पू के हाथों रहमान के रिश्तेदार मारे जाने लगे। उधर रहमान ने बची कुची ताकत इकट्ठा करके जवाब में अरशद पप्पू के रिश्तेदारों पर हमलों का आगाज किया, जिनमें बलोच इत्तेहाद के रहनुमा और लियारी की मारूफ शख्सियत अनवर भाईजान जैसे मुमताज लोग भी मारे गए। इसी जंग में अरशद पप्पू ने एक दिन बहुत ही फिल्मी और ड्रामाई अंदाज में हब चौकी के पास रहमान के चाचा को कत्ल कर दिया। अरशद पप्पू ने कत्ल से पहले फोन पर रहमान को बताया कि सुन, मैं इसको मार रहा हूँ, सुन, और फिर उसने रहमान के चाचा को कत्ल कर दिया। इसी दौरान अरशद पप्पू और उसके बाप हाजी लालू के ग्रोह ने चुन चुन कर रहमान के कारोबारी मफादात को भी निशाना बनाना शुरू किया और फिर रहमान को लियारी छोड़कर बलोचिस्तान जाना पड़ा और अरशद पप्पू की गिरफ्तारी तक अब्दुल रहमान डकैत वहीं रहा। जब अरशद पप्पू गिरफ्तार हो गया, फिर रहमान लियारी वापस आया। अब लियारी गैंगवार ने एक ऐसी अंगड़ाई ली जिसने इस इलाके को आलमी तवज्जो खासकर ज़राए अबलाग का चटपटा मौजू बना दिया।
ارشد پپو جیل سے رہا ہوا اور اس کو عزیر کے ساتھیوں نے لیاری کی گلیوں میں مار مار کر ہلاک کر دیا۔ ارشد پپو کو قتل کر کے اس کے سر کو دھڑ سے الگ کیا گیا اور اس کے سر سے فٹ بال کھیل کر جشن منایا گیا۔ دوستو، ارشد پپو کو قتل کر کے عزیر نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لیا تھا۔ فیض محمد عرف فیضو نامی ایک ٹرانسپورٹر جو دراصل چاکی واڑہ کے علاقے سنگو لین کی جھٹ پٹ مارکیٹ کے قریب بلوچستان جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے ایک بس اڈے کا ٹائم کیپر تھا۔ رحمان اور پولیس دونوں کا ہی بیٹر تھا، یعنی بس مالکان سے بھتہ وصول کر کے رقم رحمان اور پولیس کے مقامی لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ وہ رحمان کا انتہائی قریبی اور خاص آدمی تھا اور ایک عرصے سے اس کے لیے ہفتہ وصول کر رہا تھا۔ عبد الرحمان کے لیاری سے جانے کے بعد ارشد پپو نے فیضو سے کہا کہ اب بھتہ رحمان کو نہیں، ہمیں دینا ہوگا۔ فیضو نے انکار کر دیا۔ فیضو کے انکار اور مخالفت کرنے پر اس کا بھی وہی انجام ہوا جو ارشد پپو یا عبد الرحمان کے مخالفین کا ہوتا رہا تھا۔ ارشد پپو نے فیضو کو اغوا کر لیا اور اغوا کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ ارشد پپو نے جس فیضو کو قتل کیا تھا، یہ فیضو عزیر بلوچ کا باپ تھا۔ اسی عزیر بلوچ کا جو لیاری کی تاریخ کا اس وقت سب سے مشہور نام ہے۔ دوستو، داد الرحمان بلوچ کا باپ تھا اور شیرو اور دادل منشیات کا دھندا کرتے تھے۔ اپنے کام کو پھیلانے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا گروہ منظم کیا۔ اس گروہ کے مد مقابل اقبال عرف بابو ڈکیت کا گروہ تھا جو لیاری کے علاقے کلری اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں ایکٹیو تھا۔ یہاں سے لیاری گینگ وار کا آغاز ہوا۔ اسی زمانے میں حاجی لالو بھی اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ اپنا دھندا چلا رہا تھا۔ یہ ایک طاقتور گینگ تھا اور اس کے بیٹے ارشد پپو اور یاسر عرفات کی موجودگی میں یہ گروہ علاقے میں ایک خاص حیثیت رکھتا تھا۔ لیاری کے علاقوں پاک کالونی، ریکسر لائن، جہان آباد اور شیر شاہ قبرستان اس گروہ کی سرگرمیوں کا مرکز تھے۔ طاقت کے حصول اور بے تحاشا پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ گروہ شہر کے دیگر علاقوں میں بھی سرگرم ہو گئے اور کراچی شہر نے ایک ایسا وقت بھی دیکھا جب لیاری کے یہ گینگوار لیاری سے نکل کر ملیر، ڈالمیا، شانتی نگر، کورنگی، شیرشاہ، منگو پیر اور بلدیہ ٹاؤن سمیت شہر کے دیگر علاقوں میں بھی پھیل گئے۔ اس دوران رحمان کا واسطہ خالد شہنشاہ سے پڑا جو بلاول ہاؤس کراچی کا اہم آدمی سمجھا جاتا تھا۔ خالد شہنشاہ نے عبد الرحمان ڈکیت کو پیپلز پارٹی کے اندرونی حلقوں میں متعارف کروایا۔ 1990 کی دہائی میں رحمان ڈکیت کی جانب سے سلیم میمن نامی تاجر کو اغوا کیا گیا، جس کے بعد لال محمد کی جانب سے عبد الرحمان ڈکیت سے فوری طور پر تاجر کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا، مگر عبد الرحمان ڈکیت نے تاجر سے تاوان کی رقم وصول کر لی، جو لالو اور رحمان کے درمیان تنازع کا باعث بنی۔ واقعے کے چند روز بعد لالو کو جیل ہو گئی اور وہ جیل میں ہی بیمار ہو کر موت کے منہ میں چلا گیا، جس کے بعد اس کے بیٹے ارشد پپو نے اپنے باپ کا گینگ سنبھال لیا۔ 1990 میں عبد الرحمان ڈکیت کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف ہو گیا، جس کے بعد لیاری سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے لگی۔ 2008 میں رحمان ڈکیت کی جانب سے علاقے میں پیپلز امن کمیٹی کے نام سے پیپلز پارٹی کی ونگ کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، جس کی کمانڈ سنبھالنے کے لیے عزیر جان بلوچ کو اہم ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ عزیر نے اپنے کزن بابا لاڈلا کے ساتھ مل کر علاقے میں مہاجر سیاست سے تعلق رکھنے والی ابھرتی ہوئی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے داخلے کو ممنوع قرار دے کر MKM کی انٹری روکنے کی کوشش کی۔ اپنی والدہ کا قتل کر کے جرائم پیشہ زندگی کا آغاز کرنے والے عبد الرحمان ڈکیت کی عمر اس وقت صرف 20 سال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب رحمان ڈکیت نے منظم گروہ کی صورت اختیار کی تو انہیں پولیس، ایجنسیوں اور سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ لیاری میں سیاسی سرگرمیاں عبد الرحمان ڈکیت کی حمایت کے بغیر جاری رکھنا انتہائی مشکل تھا۔ اس کے گروہ کا نیٹ ورک کراچی کے علاوہ بلوچستان میں بھی طاقتور تسلیم کیا جاتا تھا۔ یہ گروہ ڈکیتی، اغوا برائے تاوان اور قتل و غارت گری جیسے جرائم میں ملوث تھا۔
سندھ میں عبد الرحمان ڈکیت پر اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، ڈکیتی اور قتل و غارت گری کے 100 سے زائد مقدمات قائم کیے گئے، لیکن اس سے قبل پولیس نے اس گروہ کے خلاف جتنے بھی آپریشن کیے ان میں رحمان ڈکیت کامیابی سے بچ نکلا۔ حاجی لالو اور بابو ڈکیت کی دشمنی کے اس دور میں بابو نے لالو کو قتل کرنے کے لیے حنیف بجولہ نامی کرائے کے قاتل کی خدمات حاصل کی۔ اس وقت لالو اپنے دوست کے یتیم بیٹے عبد الرحمان کو ڈکیت بننے کی تربیت دے رہا تھا۔ اسی دوران بابو ڈکیت کو قتل کرنے کے لیے جب عبد الرحمان کلاشن کوف لے کر پہنچا تو بابو نے رحمان کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے بتایا کہ رحمان کی والدہ سے اس کے تعلقات تھے اور رحمان دادل کا نہیں بلکہ اس کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر رحمان نے بابو کو مارنے کے بجائے بد چلنی کے شبہ میں اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ حاجی لالو عبد الرحمان ڈکیت کا ساتھ حاصل کر چکا تھا۔ اسی ساتھ کی بدولت بابو ڈکیت کے چاروں بیٹے گینگوار کی بھینٹ چڑھ گئے۔ بابو ڈکیت کو 1996 میں فالج کا دورہ پڑا اور وہ گرفتار ہو گیا۔ اسی دوران عبد الرحمان ڈکیت اور حاجی لالو کا بیٹا یاسر عرفات بھی گرفتار کر لیے گئے۔ عبد الرحمان ڈکیت پر قائم 20 مقدمات میں سے 19 میں حاجی لالو نے اس کی ضمانت کرا لی۔ 1997 میں ایک مقدمے کی سماعت کے لیے عدالت لے جائے جانے کے دوران عبد الرحمان ڈکیت پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا۔ حاجی لالو اور عبد الرحمان ڈکیت کے درمیان اس وقت اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے جب رحمان کو لالو کے کہنے پر تاوان کے لیے اغوا کیے گئے ایک شخص کو تاوان میں حصہ ملے بغیر چھوڑنا پڑا۔ اس دوران لالو کے گروپ میں اس کا ایک اور بیٹا ارشد پپو شامل ہوا اور یہیں سے لیاری گینگوار نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ لیاری میں ابھی گینگوار جاری ہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پرویز مشرف کا دور شروع ہو گیا۔ لیاری کے تمام علاقوں میں ارشد پپو اور عبد الرحمان ڈکیت کے گینگ سرگرم ہونے لگے۔ ایک روز ارشد پپو کی جانب سے رحمان ڈکیت کو سبق سکھانے کے لیے فیض محمد عرف فیضو نامی شخص کو اغوا کیا جاتا ہے، جو رحمان بلوچ کے والد کا قریبی دوست اور دادل گینگ کا نہایت وفادار آدمی سمجھا جاتا تھا۔ فیضو پیشے کے اعتبار سے ٹرانسپورٹر تھا جسے ارشد پپو نے قتل کر دیا، جس کے چند روز بعد ہی ارشد پپو کے ہاتھوں قتل ہونے والے فیض محمد فیضو کا بیٹا عزیر جان بلوچ منظر عام پر آ گیا۔ عبد الرحمان ڈکیت کو پولیس نے کب اور کیسے راستے سے ہٹایا، پیپلز امن کمیٹی کیسے بنی اور لیاری گینگ وار میں اس کا کیا کردار رہا، اس کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے اور سنسنی خیز بھی۔ یہ سٹوری آپ کو دی ڈارک سٹوری آف لیاری سیریز کے پارٹ 3 میں بتائیں گے۔ جاتے جاتے انفو ٹرینڈ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو لازمی انیبل کر لیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن کہیں آپ سے مس نہ ہو جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔